الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی سعادت بخشی، اور درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، آپ کی آل، آپ کی اصحاب، آپ کی ازواج، آپ کے اہل بیت، تابعین، صحابہ، تبع تابعین، تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات پر بھی اللہ کی رحمتیں اور عنایتیں ہوں۔ اور بالخصوص ہم جتنے حاضر ہیں جن کے جو رشتہ دار دنیا سے جا چکے، بالخصوص والدین میں سے اگر وہ رخصت ہو گئے تو اللہ ان کی بھی بے حساب بخشش فرمائے۔ آج 3 مارچ سن 2023 مطابق 10 شعبان المعظم 1444 سنہ ہجری، پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے ٹھنڈا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں تاکہ ہمارے گناہ بھی معاف ہوں اور ہمیں ثواب بھی عطا کیا جائے۔ برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دین اسلام ایک معتدل دین ہے اور یہ ضابطہ ہے ہماری زندگی کا، ضابطہ حیات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے معتدل رویے کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور اللہ کے نیک بندوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ وہ اس کے بیچ میں رہتے ہیں۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا خیر الامور اوسطها، کہ تمام معاملات میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کا وسط اختیار کیا جائے، یعنی جسے ہم میانہ روی کہتے ہیں، کہ بیچ کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ
حد میں رہنا، نہ حد سے بڑھ جانا اور نہ بالکل ہی پیچھے ہٹ جانا، بلکہ جو لمیٹیشنز دین اسلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی معین کی گئی ہیں، ان میں رہنا، یہی دین اسلام کا حسن ہے۔ اور صرف دین اسلام ایسا دین ہے جو ہر معاملے میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہر معاملے میں ہمیں شریعت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ویسے تو ہر معاملے میں، یعنی جیسے میں نے آیت پڑھی، خرچ کرنے کے اعتبار سے بخل اور اسراف کو بیان کر کے معتدلانہ رویہ، میانہ روی کس طرح مال کے اعتبار سے اختیار کی جائے وہ بیان کی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی کھانے پینے کے اعتبار سے کیا اعتدال پسند رویہ اپنایا جانا چاہیے وہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اور دیگر تمام امور۔ لیکن چونکہ آج گفتگو ہے آنے والی 15ویں شب براءت، 15ویں رات، اس موضوع سے متعلق، اس لیے اس میں ہمیں دین اسلام کیا حکم دیتا ہے، ہمارے دین کی کیا تعلیمات ہیں، انشاءاللہ آج ہم یہ بیان کریں گے۔ دین اسلام جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ میانہ روی سکھاتا ہے، لیکن اس اعتبار سے یعنی ہمارے معاشرے کا حال یہ ہو چکا ہے کہ معاملات تو معاملات، ہم عبادت میں بھی افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے ہیں۔ یعنی یا تو بہت زیادہ کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یا بہت ہی زیادہ کسی چیز سے بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حالانکہ اس کی تعلیمات، اس کے متعلق دین اسلام کی کیا ہدایات ہیں، وہ اگر ہم واضح انداز سے جان لیں، سمجھ لیں، سیکھ لیں، تو ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ہمیں کیا رویہ اپنانا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر شب برات، اس کے متعلق بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی اہمیت ہی نہیں، وہ اس میں افراط کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں عبادت کی بھی ضرورت نہیں، یا اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 17 صحابہ کرام سے متعلق، یعنی اس رات کے متعلق ان سے روایات موجود ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح دوسرا طبقہ جو تفرید کا شکار ہے، وہ اتنا اس رات میں غلو کر جاتا ہے کہ بس وہ یہ کہتا ہے کہ بس اس رات میں ہی بخشے جائیں گے، اس رات میں ہی نفل پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ نہ فرض پڑھنے کی ضرورت، نہ ہمیں استغفار کی ضرورت، نہ ہمیں دعا کی ضرورت۔ اور اس رات میں اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنا کھانا تقسیم کرتے ہیں، اور ایسے ایسے طریقے اپنا لیتے ہیں کہ بس اسی رات کو سمجھتے ہیں کہ بخشش ہوگی اور کسی رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ تو یہ تفرید کا شکار طبقہ ہے، ایسا بھی درست نہیں۔ یاد رکھیے کہ ہمارا دین ہمیں دونوں طریقوں سے بچاتا ہے، نہ ہمیں افراط سے کام لینا چاہیے، نہ تفرید سے، یعنی نہ بہت زیادتی اور نہ بہت کمی، بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، سورہ دخان کی آیہ کریمہ ہے۔ روایات میں، تفاسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ جو فرمایا گیا کہ اس میں ہر حکیم کا حکم، امر، اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس میں، کس میں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک قول کے مطابق وہ 15ویں شعبان کی رات ہے، کہ اس رات اللہ رب العالمین فیصلے فرماتا ہے۔ اور وہ فیصلے کون سے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے متعلق صدیقہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات، اور وہ رات تھی 15ویں شب برات، شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ فرماتی میں آرام کر رہی تھی کہ میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، اندھیرا تھا۔ جب میں نے ٹٹولا تو میرے پاؤں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں سے ٹکرائے، اور جب میں اٹھی اور ہاتھ سے دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے۔ اور بعض روایات میں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر موجود ہی نہ تھے، بلکہ پھر جب میں باہر نکلی تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے، یعنی جو آپ کا حجرہ تھا، وہاں سامنے جو
قبرستان جنت البقیع آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قبرستان میں موجود ہیں اور وہاں اللہ سے مناجات اور دعائیں فرما رہے ہیں۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ رات 15ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات، اس رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ندا فرماتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اسے مغفرت عطا فرماؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب، ایک قبیلہ تھا جو بہت بکریاں پالتا تھا، آپ نے فرمایا اس رات اللہ تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے، وہ اسی رات ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا ایک مفہوم یہ بھی ملتا ہے کہ فرمایا لیکن اس رات چند لوگ ایسے بدبخت ہیں کہ وہ اس رات بھی نہیں بخشے جاتے، اور وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے مشرک، جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا شرابی، شراب پینے والا، اس کی اس رات بخشش نہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا زانی، بدکار مرد یا عورت، اس کی بخشش نہیں۔ چوتھے نمبر پر فرمایا قاتل، قتل کرنے والا، ایسے شخص کی بخشش نہیں۔ پانچویں نمبر پر فرمایا قاطع رحم، یعنی صلہ رحمی نہ کرنے والا، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے نسبی یا خونی رشتوں سے تعلق نہ رکھنے والا بلکہ انہیں توڑ دینے والا، قطع رحمی کرنے والا اس رات بھی نہیں بخشا جاتا۔ اور پھر فرمایا خاص جو والدین کا نافرمان ہوگا وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو متکبر، اور پھر اس کی بھی تخصیص فرمائی کہ جو تکبر کی وجہ سے اپنے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ یعنی کتنی اہمیت کی رات ہے کہ اسی رات اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں، اسی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تقسیم ہو رہا ہے، اسی رات کتنے سارے گناہ گاروں کی بخشش ہو رہی ہے، اور اسی رات کتنے لوگ اللہ کی طرف سے مغفرت کے انعام سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیں اس رات کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم غور کریں، علماء فرماتے ہیں کہ رزق کے 16 دروازے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی رزق تقسیم فرماتا ہے۔ ان میں سے پہلا دروازہ کیا ہے کہ مسلمان نماز کا اہتمام کرے، اول تو پڑھے اور اسے اس طریقے سے پڑھے جس طرح پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں بھی خاص کر پہلے فرض ادا کرے۔ نوافل اپنی جگہ لیکن فرض کی اہمیت اپنی جگہ۔ جس طرح مسلمان مخصوص راتوں میں نوافل کو ادا کرتے ہیں، کس طرح مسجدوں کی طرف لپکتے ہیں، لیکن افسوس عام دنوں میں وہ فرض سے محروم رہتے ہیں۔ اور جس طرح لوگ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن افسوس یہی مسلمان عام نمازوں میں اللہ کے گھر سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو عبادت فرض فرمائی ہے سب سے پہلے ہم اس کا اہتمام کریں۔ اور فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں لکھ دیا ہے، اس لیے جب تم اللہ کی عبادت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آسمانوں سے رزق عطا فرمائے گا۔ اور ہم اس رات اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ندا پر بھی اللہ سے رزق تقسیم کرتے ہوئے رزق نہ مانگے اور محروم رہیں، روایت میں آتا ہے سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے، وہ اہمیت کی رات ہے کہ جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخشش بانٹتا ہے لیکن پھر بھی محروم لوگ اس وقت غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا کفن دھل کر تیار ہو چکا ہے اور ان کو خبر ہی نہیں کہ وہ مر جائیں گے اس سال۔ فرماتے ہیں کتنے لوگوں کی قبریں کھد جاتی ہیں اور وہ ہنسنے میں مصروف ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کتنے ایسے ہنسنے والے ہیں کہ جن کی اس رات موت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اس سال وہ کس دن دنیا سے چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سال ان کی موت کا وقت لکھ دیا جائے اور وہ ہنسنے میں مصروف ہیں۔ کتنے لوگ مکانات تعمیر کروا رہے ہیں اور ان کے مکان تعمیر ہو جاتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ جس مکان کو انہوں نے تعمیر کروایا ہے یہ اس میں رہنے کے قابل نہ رہیں گے۔ اس لیے یہ رات بڑی اہمیت کی رات ہے۔ اس رات کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ براءت
ایک ہم کہتے ہیں بارات، جو کہ شادی کے موقع پر لے جاتے ہیں، یہ وہ برات نہیں بلکہ یہ ہے براءت۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ ہے، اس کا ایک نام براءت بھی ہے، اور اس کا لفظ پہلا شروع ہوتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا، آزادی۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد ہے جہنم سے آزادی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کوئی اس رات سچے دل سے مائل ہو کر اور حاضر ہو کر اور اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر جب اپنے لیے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اسے جہنم سے بھی آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن افسوس، اس رات لوگ بجائے اللہ سے استغفار کرنے کے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مناجات کرنے کے، دعا کرنے کے، اللہ سے بخشش مانگنے کے، رزق مانگنے کے، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے کے، افسوس اس رات لوگ آتش بازی میں لگ جاتے ہیں، پٹاخے بجاتے ہیں، پھلجڑیاں جلاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا نا کہ لوگ ایک طرف افراد کا شکار ہیں، دوسری طرف تفرید کا شکار ہیں، تو جہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کا موقع ہے، لیکن افسوس اس وقت مسلمان اپنے ہی پیسے سے خریدی ہوئی وہ آگ، آتش بازی، اس اپنے پیسے سے خرید کر آگ کو اس کو لگاتے ہیں، آگ گویا وہ اپنا پیسہ جلا رہے ہیں، اور اس طرح مسلمان اس خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس رات کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس طرح نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اس رات کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار بھی کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں سے۔ توبہ کے واقعات بھرے پڑے ہیں روایات میں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات سچے دل سے اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے، اسے توبہ کی نعمت سے بھی نواز دیتا ہے، اسے بخشش کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جو بیان کی کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس رات قبرستان جانا چاہیے، اور وہاں جا کر کیا بہت سے لوگ تو جاتے ہیں کہ چلو سب جا رہے ہیں ہم چلے جائیں، اور اسی طرح وہاں جا کر پھر وہاں خرافات، وہاں جا کر قبروں پر پانی ڈالیں گے، وہاں جا کر اگربتیاں جلائیں گے۔ یاد رکھیے کہ اس طرح قبر کے اوپر اگربتی جلانا یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح اگر وہاں پر قبر پر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں، یعنی مٹی صحیح برابر ہے، وہ اکھڑی ہوئی نہیں، وہ ہٹی ہوئی نہیں، اور بنا کسی وجہ کے یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر کہ ہم پانی ڈالیں گے تو مردے کو سکون ملے گا، یاد رکھیے یہ بھی پانی کا اسراف ہے۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ قبرستان جاتے ہیں، جا کر پانی ڈالتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اگربتی جلانا غلط طریقہ ہے۔ اگر وہاں روشنی کرنا مقصود ہے تو چراغ، یا اس وقت تو موبائلوں میں ٹارچ ہوتی ہیں، فلیش لائٹس ہوتی ہیں، یا ایمرجنسی لائٹس ہوتی ہیں، تو روشنی کے لیے وہ جلائی جا سکتی ہے۔ پہلے کے دور میں لوگ جو ہے وہ روشنی کرنے کے لیے چراغ جلاتے تھے، تو لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ قبر کے اوپر چراغ جلانا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ اس کا مقصد روشنی کرنا ہے، اور وہ قبر سے ہٹ کر کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگربتی وغیرہ جلاتے ہیں تو وہ خوشبو کے لیے ہے، تو وہ ایک طرف ہو کر دوسری طرف لگائی جائے، قبر کے اوپر لگانے کی اجازت نہیں۔ یوں ہی پانی ڈالنا اس کی حاجت، ہاں اگر پودے اگے ہوئے ہیں ان کو پانی ڈالنا ہے، یا اس پر کوئی گندگی ہو گئی ہے اس کو دھونا مقصود ہے، پھر تو پانی ڈال سکتے ہیں، لیکن اس طرح کسی وجہ کے بغیر پانی ڈالنا یہ پانی ضائع کرنا ہے۔ لوگ اس میں مبتلا ہیں، یعنی ہم جو مقدس راتیں آتی ہیں ان راتوں میں بھی کس طرح گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے، دین کی تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن راتوں میں دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک رجب کی پہلی رات، 2 عیدوں کی رات یعنی چاند رات، چھوٹی عید کی چاند رات اور بڑی عید کی چاند رات۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر فرمایا کہ شب جمعہ ہے کہ ہر جمعے کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، اور 5ویں نمبر پر فرمایا یہ 15ویں شعبان کی رات، کہ اس رات بھی اللہ سے جو دعا کی جاتی ہے دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اب اس رات لوگ دعا نہ کریں، اللہ سے بخشش نہ مانگیں، بلکہ وہ غل گپاڑے میں مصروف ہو جائیں، ادھر ادھر پٹاخے جلاتے پھریں، ادھر ادھر گھومتے پھریں، یاد رکھیے کہ یہ مسلمان کا طرز عمل نہیں ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اس رات اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارے اسلاف سے جو طریقے منقول ہیں
ہمارے بزرگان دین سے جو عادات روایت ہوتی چلی آ رہی ہیں کہ وہ اس رات کے شروع ہوتے ہی بزرگ تو فرماتے ہیں کہ 14 تاریخ کا روزہ رکھا جائے اور پھر 15 تاریخ کا بھی روزہ رکھا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ، جنہیں ایام بیز کہتے ہیں، اور بیز یہ دراصل لفظ بعید ہے، بعیدن، اس کا مطلب ہے سفید، چونکہ چاند ان دنوں میں، ان راتوں میں روشن ہوتا ہے تو اس وجہ سے انہیں ایام بیز کہا جاتا ہے۔ تو ان دنوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے ہی شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ روایت میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ ہوا کرتا تھا۔ کیا تھا یہ مہینے کا معمول؟ آپ نے فرمایا یہ مقدمہ رمضان ہے، کہ یہ رمضان آنے کی تیاری ہے کہ مسلمان اپنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان طریقوں کو اپنائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو روزے رکھ کر رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ صحابہ سے متعلق روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام ماہ رمضان سے پہلے جب شعبان کا چاند نظر آتا اپنے معاملات نمٹانا شروع کر دیتے تھے، جس سے پیسے لینے ہوتے لیتے، جس کے دینے ہوتے دیتے، اپنے کاروبار کو سمیٹنا شروع کر دیتے، اور رمضان سے پہلے خود کو فارغ کر لیا کرتے تھے کہ یہ مہینہ اللہ کی عبادت کا مہینہ آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا تو اس مہینے میں کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ یہ معمولات ہمیں اپنانے چاہیے۔ اسی طریقے سے دیکھیے رزق کے، جیسے میں نے 16 دروازوں میں سے ایک دروازہ بیان کیا کہ نماز پڑھنا، اسی طرح دوسرا دروازہ استغفار کرنا۔ فرمایا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہر ایک پریشان ہے کہ میرے رزق میں برکت نہیں، میرے کام میں برکت نہیں، میرے گھر میں برکت نہیں، اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، اور جو استغفار کرے گا، سورہ نوح میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو استغفار کرتا ہے اور جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آسمان کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ تو ہمیں اپنے رزق میں وسعت چاہیے، نماز کی پابندی کریں، ہمیں اپنے رزق میں وسعت چاہیے، ہم استغفار کریں، اور تیسرے نمبر پر رزق کا دروازہ یہ بیان کیا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کہ جو اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ہی رزق عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید لاکھوں ہزاروں خرچ کریں گے تو انفاق فی سبیل اللہ ہوگا، نہیں، بلکہ اللہ نے جسے جتنی توفیق دی، 5-10 روپے بھی اگر نیت کے ساتھ خرچ کیے جائیں اور وہ قبول ہو جائیں تو یاد رکھیے وہ نا قبول ہونے والے لاکھوں سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ اگر قبول ہو جائیں، اللہ کی راہ میں نیت سے دیے جائیں، انفاق فی سبیل اللہ۔ اسی طرح رزق کا ایک دروازہ یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ کے محتاج بندوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی اپنے اوپر رزق کے دروازے کھولنے کے مترادف ہے، کہ جو غربا کو کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرماتا ہے، تو کھانا کھلانا۔ اسی طرح جیسے دیکھیے شب برات پہ لوگ، ہمارے ہاں یہ بھی ایک رواج پڑ چکا ہے، یہ ایک عادت پڑ چکی ہے کہ اس رات میٹھا بنایا جائے گا جس کو ہم حلوہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے عربی زبان میں لفظ ہے حلوہ، جس کا مطلب ہے میٹھا۔ ہمارے ہاں یہ جو سوجی کا رائج ہو گیا یا اور مخصوص کسی خاص طریقے سے، یا لوگ جو ہے وہ مسور کی دال اس رات پکاتے ہیں، اور اس رات اتنا پکاتے ہیں، اتنا ایک دوسرے کے گھر بھیجتے ہیں کہ پھر سمجھتے ہیں کہ پورے سال میں کسی کے ہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ اس اعتبار سے بھی ہمیں تھوڑی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میٹھا پسند ضرور تھا، لیکن یہ جو ہم نے معمول بنا لیا، اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ عرفہ کا دن ہے تو اس دن جو ہے وہ مردے آتے ہیں اور اس دن آ کر جو ہے وہ کھانا مانگتے ہیں، ایسا ہرگز دین اسلام کی تعلیمات نہیں سکھاتی۔ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر غربا کو کھانا کھلائیں، اور وہ ایک رات نہیں پورا سال کھلائیں، جب جب اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اس وقت کھلائیں۔ اور اسی طریقے سے اپنے گھر میں جو بھی کھانا بنے اس کھانے کو ہم اگر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں
تو آپ نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ ہے کہ جو بندہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے گھر والوں، اور گھر والوں سے مراد اہلیہ، کہ اپنی زوجہ کو اپنے ہاتھ سے نوالا اس کے منہ میں ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جس کو اللہ نے ہمت دی، وسعت دی، وہ ضرور غربا کو کھلائے، لیکن اس پر وہی تفرید کا شکار نہ ہو، اسے اپنے اوپر لازم نہ کر لے کہ اس رات میں نے یہ بنانا ہی بنانا ہے، یہ تقسیم کرنا ہی کرنا ہے، یہ کھلانا ہی کھلانا ہے، یہ بانٹنا ہی بانٹنا ہے۔ اس طرح کی ہرگز دین اسلام ہمیں تعلیمات نہیں دیتا، بلکہ یہ تو ایک نیکی کا کام ہے، اور اس رات غربا کو کھلائیں، یہ اپنے اہل و عیال پر وسعت کریں، لیکن اسے لازم نہ سمجھیں۔ مثال کے طور پر کسی نے اگر شیرینی نہیں بنائی یا کسی نے فاتحہ کا اہتمام نہیں کیا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ یاد رکھیے کہ یہ سوچ ہرگز درست نہیں۔ دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دین میں جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی وہ تو یہ ہیں کہ اس رات اٹھ کر قبرستان جایا جائے، اور اس خاص رات کی اس لیے تعلیم دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ عمل ثابت ہے، اور وہ بھی ہر سال نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ایک سال یہ آپ سے مروی ہے۔ تو جو لوگ ویسے ہی جن کو کئی سال ہو جاتے ہیں قبرستان گئے ہوئے، جو لوگ جو ہے وہ کسی کا انتقال ہوگا تو قبرستان جائیں گے ورنہ نہیں، یاد رکھیے کہ ایسا درست نہیں، بلکہ چاہیے تو یہ کہ جیسے کسی کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے تو روایت میں خلاصہ یہ ملتا ہے کہ ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبر کے پاس جانا چاہیے اور وہاں جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو یہ حکم ہے، تو ہم لوگ قبرستان جائیں وہاں عبرت حاصل کرنے کے لیے، کہ جب انسان قبر کو دیکھتا ہے تو اسے عبرت ملتی ہے، اس کا دل پسیجتا ہے، اس کا دل نرم پڑتا ہے، اور پھر اسے ڈر لگتا ہے کہ میں نے بھی مر کر یہاں آنا ہے۔ تو یہ مقصد ہونا چاہیے۔ وہاں جا کر لوگ قبرستان میں بھی جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں، تو پھر اس کے قبرستان جانے کا کیا فائدہ ہو؟ لوگ مردے کو دفنا رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دین کی صحیح تعلیمات سے آگاہی کی ضرورت ہے کہ ہم اس رات کے متعلق جو فضائل بیان کیے گئے کہ استغفار کیا جائے، توبہ کی جائے، کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں، اور نوافل کی کثرت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم فرض کی پابندی بجا لائیں، فرض کی پابندی کریں۔ سب سے پہلے فرض نمازوں میں 5 نمازیں، نماز جمعہ کی طرح یہ 5 نمازیں بھی فرض ہیں، جمعہ فرض عین ہے اور دیگر 5 نمازیں فرض ہیں۔ لوگ اس رات نفل پڑھنے کے لیے مغرب کے بعد مسجد بھر جائے گی، جگہ نہیں ہوگی، اور فجر میں پھر مسجد آدھی بھی نہیں نظر آئے گی۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ نوافل سے بڑھ کر فرض کی اہمیت ہے، تو فرض میں حاضری ضروری ہے بمقابلہ نوافل کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھیے کہ ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، ہمارے اعمال سے، ہماری نیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے۔ وہ رب تعالیٰ تو نقطہ نواز ہے، وہ بخشش جب چاہتا ہے اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس رات میں روایتوں میں بیان کیا گیا کہ تمام پانیوں میں آب زمزم پہنچایا جاتا ہے، تو اس دن یعنی اس رات کو نہا کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ستھرے ہو کر، اور پھر اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور پھر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، اور اپنے رب سے عہد کرے کہ یا اللہ مجھ سے جو کچھ ہو چکا، گناہوں کی صورت میں جو کچھ میں کر چکا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ کے لیے عہد کرتا ہوں یہ برکت والی رات ہے، اس رات مجھے محروم نہ لکھنا، مجھے بدبخت نہ لکھنا، بلکہ مجھے سعادت مندی والا لکھ دینا۔ یا اللہ اس سال میرے رزق میں برکت لکھ دینا، میری عمر میں برکت لکھ دینا، اور مجھے یہ توفیق دینا کہ میں تیرے گھر میں حاضر ہو کر نہ صرف نوافل بلکہ فرض کی بھی پابندی کرتا ہوا تیرے زندگی کی اس عطا کردہ زندگی میں تجھے راضی کرنے والے اعمال کرتا رہوں، اور یہ زندگی میری اس طرح ختم ہو جائے یا اللہ مجھے اپنی رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ آج کی گفتگو اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایسے طریقے اختیار کریں کہ جن سے اللہ راضی ہو، اور اللہ تعالی ہمیں تمام معاملات کے ساتھ ساتھ ان عبادتوں کی رات میں بھی افراط و تفریط سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین سنت